میزان نازل کیا، شریعت ایک ترازو ہے پرکھنے کے لیے حق اور باطل کو۔ کیوں ایسا ہم نے کیا؟ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ ہم نے کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے، کسی کو ستایا نہ جائے، جو کمزور ہیں ان کے حق پامال نہ کیے جائے، جو مظلوم ہے ان کا ساتھ دیا جائے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ سنت کا پیغام ہے۔ انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کو قائم کرو، مظلوموں کا ساتھ دو، ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ظالموں کا زور توڑنے کے لیے کوشش کرو۔ یہ قرآن اور سنت کا پیغام ہے۔ اور قرآن اور سنت نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں اپنی حیثیت کو یاد کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو۔ مسلمانوں، امت مسلمہ کے لوگوں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو۔ تمہیں خیر امت اسی لیے قرار دیا گیا ہے، بہترین امت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ تم نیکی کا پرچار کرو، تم بھلائی کو پھیلاؤ اور سماج سے برائی کو مٹانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو طاقت سے مٹا دے، اگر طاقت سے نہ مٹا سکتا ہو تو زبان سے اس کے خلاف اظہار خیال کرے، اور اگر کسی وجہ سے زبان کا استعمال بھی نہ کر سکتا ہو تو دل میں تو کڑھن ہونی چاہیے، دل سے تو ناپسند کرنا چاہیے، اور یہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ جب میرے پاس طاقت ہوگی میں زبان کا استعمال کروں گا اور میں اپنی طاقت کا استعمال کروں گا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو ادا کرو گے تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اسی کام کے لیے، اور اگر اس ذمہ داری کو نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہے اور تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کا یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرو، پامردی کا ثبوت دو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جن لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے تقاضوں پر جم گئے، استقامت اختیار کیا، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر اور ان کو بشارت سناتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے بعد جم جاؤ۔ قرآن سنت کا پیغام استقامت کا پیغام ہے، پامردی کا پیغام ہے، اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کا پیغام ہے۔ اس راستے میں جو مشکلات آئیں خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کرنے کا پیغام ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، اس کے پیر میں لغزش نہیں ہوتی ہے، آزمائشوں سے وہ گھبراتا نہیں ہے، استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ قرآن اور سنت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ خواتین جو معاشرے میں کمزور سمجھی جاتی ہے، عورتیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معروف کے مطابق برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عورتوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ان کے حقوق کو تلف نہیں کرنا چاہیے، ان کو عزت اور احترام کا مقام ملنا چاہیے، ان کو احترام اور سمان کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ سنت کا پیغام ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور قرآن اور سنت کا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت دلاویز انداز سے پکارتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے،
ताकतों का सरचश्मा है, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम अल्लाह के दीन की मदद करें, अल्लाह के बंदों की मदद करें, अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए खपा दें, इस रास्ते में कुर्बानियां दें। और जो लोग ये काम करते हैं तो अल्लाह ताला उनको अपना मददगार करार देता है। आप जरा सोचिए, इससे ऊंचा कोई लक़ब नहीं हो सकता है, इससे ऊंचा कोई मर्तबा नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी को अपना मददगार करार दे। कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह के पैगाम के अलमबरदार बन जाओ, अल्लाह की धरती पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए खड़े हो जाओ और इस रास्ते में हर तरह की कुर्बानी दो। ये कुरान का पैगाम है, ये सुन्नत का पैगाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मिशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और आपसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारी जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए, हमारी जिंदगी का यही नस्मुलैन होना चाहिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, ये कॉन्फ्रेंस एक पैगाम दे रही है, कुरान और सुन्नत की तरफ आने का पैगाम है, कुरान और सुन्नत से वाबस्ता होने का पैगाम है और कुरान और सुन्नत के लिए, उनकी तालीमात को आम करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का पैगाम है। ये पैगाम, ये हयात आफरी है, ये पैगाम, ये दिल फजा है, ये पैगाम दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत देने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि ये कॉन्फ्रेंस अपने मकसद में कामयाब हो, कुरान और सुन्नत के पैगाम को हम समझने की कोशिश करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय उपस्थितगण, हामी आज यस जामियातुल इस्लाह अल इस्लामिया को प्राङ्गणमा 2 दिने जलसा सभाको जुन आयोजना गरिएको छ, यस कार्यक्रमको शीर्षकबाट तपाईहरु अवगत नै हुनुहुन्छ। कुरान र सुन्नततर्फ आउनुहोस्, जसलाई उर्दूमा लेखिएको छ कुरान व सुन्नत की तरफ। सुन्नत हामी सुन्छौं, सुन्नत के हो त? वास्तवमा हाम्रा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो जीवनमा अपनाइएका जति काम कारबाहीहरू छन्, ती तमाम कुरा, उहाँको जीवन शैली, त्यो नै वास्तवमा सुन्नत हो र कुरान